شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سبینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سب کے احتساب پر یقین رکھتی ہے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں افغانستان میں شدید زلزلے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کا ایک نگران مشن 27 بین الاقوامی کنونشنوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے آج اسلام آباد میں پہنچا ہے، جس پر پاکستان نے بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک پاکستانیوں کا ایک دن میں 5 کروڑ 70 لاکھ ڈالر وطن بھجوانے پر ان کا شکریہ ادا کیا، جس سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ذخائر 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ ایک ہی دن میں موصول ہونے والے سب سے زیادہ ترسیلات زر ہیں۔ انہوں نے اپنے وطن پر اعتماد کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے روشن ڈیجیٹل اسکیم کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ملک کا اثاثہ قرار دیا، جنہوں نے قومی معیشت کی مثبت سمت میں استحکام میں بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاشی بحران پر قابو پا کر بیرون ملک پاکستانیوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں اور حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وحید عالم نے کہا کہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ملک کی موجودہ سنگین معاشی صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے سورج اور ہوا سمیت متبادل توانائی کے ذرائع کو بروئے کار لانا چاہیے۔ چودھری فقیر احمد نے یقین دلایا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ سے ملک درست سمت میں گامزن ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت سب کے احتساب پر یقین رکھتی ہے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی قومی احتساب بیورو کے قوانین میں ترامیم سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر منصوبہ بندی نے یقین دلایا کہ حکومت وقت اس سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ ایسا عمران خان کی حکومت کرتی رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں ریکارڈ قرضے لیے اور ملک کو تباہ کن معاشی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر خزانہ میر عبد الرحمان کھیترا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے عوام دوست اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے۔ بجٹ کے بعد آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں 18 لاکھ افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 6 ماہ کے اندر صحت کارڈ جاری کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سیاحت کے فروغ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال و املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ افغانستان میں گزشتہ شب ملک کے دور دراز سرحدی علاقوں میں آنے والے 6.1 شدت کے زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 1000 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سینکڑوں افراد زخمی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ امدادی کارکن منہدم ہونے والی عمارتوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں صدر نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کی تمام ممکنہ مدد کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو افغانستان میں متاثرہ عوام کی امداد کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ادھر وزارت خارجہ کے ایک بیان میں پاکستان کے عوام
اس مشکل وقت میں افغان عوام کے ساتھ ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمارے حکام متعلقہ اداروں کے تعاون سے مطلوبہ معاونت کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے اور شدید سیلاب کے باعث قیمتی جانوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کا ایک مانیٹرنگ مشن آج اسلام آباد پہنچا، جس کا مقصد 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کا جائزہ لینا ہے، جس پر پاکستان نے دستخط کر رکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ